السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، ان آداب میں سے ایک یہ ادب بھی سکھایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آج معاشرے میں انسان جب اس اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں، اور یہ انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی بنیاد ہی آپس کا تعاون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس اوقات بیوی کو کہتے ہیں میں اکیلا زندگی گزار لوں، کبھی انسان دوستوں کو کہتا ہے بس مجھے تنہا زندگی گزارنا، کبھی اولاد ماں باپ کو، جوان اولاد ماں باپ کو کہتی ہے ہم اکیلے زندگی گزار لیں، کبھی انسان اپنے کاروباری ساتھیوں کو کہتا ہے بس آپ لوگ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، میں اکیلا زندگی گزار لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ عام سے جملے ہیں جو بولتے ہیں، حالانکہ یہ بیچارہ کہنے والا ایک وقت کا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اپنے منہ میں ڈال سکتا بغیر دوسروں کے تعاون۔ اگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اپنی زندگی گزارنا چاہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو روٹی، ابھی صرف روٹی کا ذکر، سالن کا ذکر بالکل نہیں، وہ تو بہت لمبی بات ہوگی۔ یہ روٹی خود کھانا چاہتا ہے لیکن کسی کا تعاون حاصل نہیں کرنا چاہتا تو سب سے پہلے گندم اگائے گا، پھل بھی خود ہی چلائے گا، پھر اس کے بعد گندم اگے گی کئی مہینوں کے بعد، پھر اس کے بعد یہ اس کو پیسے گا، پیسنے کے لیے مشین بھی اس کو خود بنانی پڑے کیونکہ اس کا تعاون نہیں چاہیے نا کسی کا۔ پھر یہ روٹی بھی خود ہی بنائے گا، پھر آگ کا انتظام بھی خود ہی کرے گا۔ ابھی درمیان میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، آپ سوچیے گا کسی وقت بیٹھ کر کہ ہم ایک لقمہ جو کھاتے ہیں روٹی کا، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں انسان کام کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو یہ انسان ایک روٹی کا نوالا کھاتا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ اس لیے یہ انسان جب اکیلا زندگی گزارنے کا، ماں باپ کے بغیر، بیوی بچوں کے بغیر، دوستوں کے بغیر، رشتہ داروں کے بغیر، اپنے ساتھیوں کے بغیر یہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ناکام انسان ہوں اس معاشرے کا۔ اور جب انسان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ انسان زندگی کا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ مشکلات اس میں بھی آتی ہیں، اس میں بھی آتی ہیں۔ اس باہمی تعاون کا طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ معاشرے میں عام طور پر یہ لفظ، یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ جناب رشوت اور سفارش یہ ہمارے معاشرے کی دو لعنتیں ہیں، یوں کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جملہ بولتے ہیں لوگ کہ رشوت اور سفارش ہمارے معاشرے کی دو لعنتیں ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ رشوت اور سفارش دونوں کو الگ الگ رکھیں، دونوں کو ایک پلڑے میں نہ رکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی میں نے سورہ نساء کی آیت 85 جو تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرق رکھا ہے۔
سفارش جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، اور رشوت جو ہے وہ مکمل ناجائز ہے۔ رشوت مکمل ناجائز، ہر صورت میں ناجائز، لیکن سفارش ایک حد تک جائز، ایک حد تک ناجائز، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ نساء کی اس آیت میں بتایا۔ رشوت کو بالکل الگ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی بندہ اچھی سفارش کرتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی ثواب کا حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بندہ برے کام کی سفارش کرتا ہے تو پھر اس پر بوجھ بھی ہوتا ہے اس برے کام کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے، بری سفارش کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہمیں تشریح احادیث سے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں بتائیں۔ سفارش بری بات نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھایا کرتے تھے صحابہ کو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک اپروچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بندہ آئے اور پہنچنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، جس طرح ہمارے آج معاشرے میں سربراہان تک یا ذمہ داران تک پہنچنے کی جو تگدو کرنی پڑتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو تھی بھی نہیں، بالکل نہیں تھی، ہر بندہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اجنبی آتا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور انکساری اور محبت کی وجہ سے اس کے اوپر رعب طاری ہو جاتا تھا، سنا ہوا ہوتا تھا۔ جب کوئی اجنبی آتا تھا تو رعب طاری ہوتا تھا، اور جو بندہ قریب آتا تھا اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامع ترمذی میں اس حدیث میں صحابہ نے بتائی۔ تو آنے والا جو اجنبی ہوتا تھا وہ بسا اوقات پیچھے بیٹھ جاتا تھا، اور اپنی بات، جو اپنا مطلب ہوتا تھا، جو اپنی آرزو ہوتی تھی، جو اپنا مسئلہ ہوتا تھا، وہ حل کرنے کے لیے آگے نہیں آ پاتا تھا بسا اوقات، اس رعب اور دبدبے کی وجہ سے، ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث، کہ اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ اس لیے معاشرے میں اچھی سفارش کرنی چاہیے، یہ ثواب کا کام، آیت سے بھی معلوم ہوا، حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ اب سوال یہ کہ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی سفارش نمبر 1، وہ کام اچھا ہو، وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ سفارش اچھی ہے۔ اور اگر وہ گناہ کا کام ہے تو اسی صورت میں وہ سفارش بری ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ثواب ملے گا۔ لیکن جب بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور پھر بڑے بڑے صحابہ نے سفارشیں کی ہیں، بخاری شریف کی حدیثوں میں موجود، بڑے بڑے صحابہ نے سفارش کی، یہ بڑے اونچے قبیلے کی خاتون ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہاتھ کاٹنے کا، بڑے بڑے صحابہ نے سفارش کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ گزشتہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ جب ان کے کمزور لوگ چوری کرتے تھے، جرم کرتے تھے، تو ان کو چھوڑ دیا، ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی امیر لوگ اور بڑی صاحب حیثیت لوگ اور بڑے قبیلے کے لوگ اگر کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ گزشتہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا ایک بڑا سخت جملہ فرمایا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی بنو مخزوم کی خاتون والے باتوں میں فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها،
او کما قال علیہ السلام. بڑا سخت جملہ. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. یہاں ایک سوال آتا ہے کبھی کبھی اس حدیث کو سننے کے بعد کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں نام لیا, اور بھی تو بیٹیاں تھیں ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجیے. اصل میں وہ بنو مخزوم کی جو خاتون تھی نا جس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا, اس کا نام بھی فاطمہ تھا, اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اوپر رکھ کر بات کی, نہیں سنا, سفارش کو نہیں سنا, نہیں قبول کیا, ہاتھ کاٹا گیا. معلوم ہوا مجرمین کی سفارش نہ کی جائے. شرعی سزاؤں کے نفاذ کے اندر سفارش کرنا یہ گناہ کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, اس میں سفارش نہ کی جائے. ہاں اگر پتہ ہو, خوب یقین ہو, اچھی طرح خود انسان جانتا ہو کہ یہ بے قصور ہے, اس نے جرم نہیں کیا, پھر یہ بندہ سفارش کرے, گواہی دے, جائز, کیونکہ جائز کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی سزاؤں کے نفاذ میں سفارش کو نہ قبول کیا اور الٹا گناہ سمجھا کہ یہ گناہ ہے. معلوم غلط کام کی سفارش نہیں کرنا. غلط کام سے مراد گناہ کا کام, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جو کام اس کی سفارش نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کا گناہ اس کے ذمہ آئے گا. یہ آیت موجود, من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا, تو پھر اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا. نمبر 2, بری سفارش وہ سفارش ہوتی ہے, اور اچھی سفارش بھی تاکہ سمجھ میں آئے گی کہ اچھی سفارش وہ ہے جس سے کسی دوسرے انسان کا حق نہ مارا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس شخص سے سفارش کروں گا تو یہ بات لازماً مانے گا میری. ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, سفارش تب کی جاتی ہے جب بات مانی جائے. حالانکہ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سفارش کی شرعی حیثیت کیا ہے, یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے. فرمایا سفارش کی حیثیت ہے مشورہ اور رائے بس. اگر حکمن پتہ ہو کہ میں کہوں گا تو یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر سارے کینڈیڈیٹس کو ادھر ادھر کر کے یہ میری بات مان کر اس کو اپائنٹ کر دے گا اور دوسروں کا حق مارا جائے گا, یہ بری سفارش ہے. کسی کا حق مارنا. ہاں ایک بندہ اہل ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کمپیٹنٹ بندہ, یہ بندہ اس سیٹ کے لیے اہل ہے, اس کی قابلیت بھی ہے, اور ممکن ہے کہ ان کے سامنے اس کی قابلیت, اس کا تجربہ نہ آئے, مجھے معلوم ہے میں اس کی سفارش کروں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کسی اہل شخص کو وہاں تک لانا بہت اچھی بات ہے. اور معارف القرآن کے مفسر, معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب, عظیم تفسیر ہے, بہت بڑی تفسیر ماشاءاللہ, 8 جلدوں میں. انہوں نے بڑا اس کو غیر سیاسی رنگ میں سوچیے گا, کیونکہ سیاست پر میں بات نہیں کرتا جمعوں کے خطبوں میں. جو انہوں نے بات لکھی, ووٹ کی شرعی حیثیت, ایک کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ ووٹ, اس کی کئی حیثیتیں ہیں, وہ بڑا لمبا موضوع ہے, اور اس میں ایک بات انہوں نے لکھی کہ ووٹ یہ سفارش کی حیثیت رکھتا ہے. ووٹ میں آپ سفارش کرتے ہیں. اب پھر آیت پڑھ لیجیے گا, جو بندہ اچھی سفارش کرے اسے ثواب ملے گا, جو بندہ بری سفارش کرے اسے گناہ ہوگا. اب وہ انسان سوچے اس عمل میں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر یہ اپنے ذہن کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق سوچتا ہے کہ یہ میں درست سفارش کر رہا ہوں, درست رائے دے رہا ہوں, اس کے ثواب ملے گا. اور پھر اسی طرح معاشرے کے اندر سفارش کو بطور حکم کے نافذ کرنا, یہ بھی بری سفارش. حکم کے نافذ کرنا, اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے, ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے دوستوں سے ناراض ہو, میں نے سفارش کی مانی نہیں, آپ چھوڑ پڑے اس بندے کو. بڑی غلط بات ہے. ایسی سفارش جس پہ بندہ نہ قبول ہو, اس پہ ناراض ہو, یہ بھی بری سفارش ہے, یہ بھی بری سفارش ہے. ناراض نہیں ہونا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہو گیا. ایک صحابیہ, یہ
بھی صحاح ستہ کی حدیث ہے. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، اس سے طلاق چاہتی ہوں. اسباب بھی بتائے، کہا جی میں شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد ان کو کہا کہ تم مجھ سے طلاق نہ لو، علیحدگی نہ لو، طلاق نہ لو. ان صحابیہ نے، اب بڑا واضح الفاظ، ان صحابیہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی رائے اور مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ آپ کی رائے یا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے ہے. صحابیہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات قبول نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. امت کو سمجھانا تھا نا، امت کو سمجھانا، تعلیم دینا تھا کہ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے. ان صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات قبول نہیں کر سکتی، اور اس نے علیحدگی لے لی، طلاق لے لی. ہمیں اصول سکھایا کہ ہم سفارش کو حکم کے طور پر استعمال نہ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر ہم نے اچھی سفارش کی ہے، چاہے آگے قبول ہو یا نہ ہو، ہمیں ثواب مل جائے گا، ہمیں ثواب مل جائے گا. لہذا اچھی سفارش وہ ہے جس کو حکم کے طور پر دباؤ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں سفارش ہوتی وہ نہیں ہے جو قبول ہی نہ کی جائے. میں 10 دفعہ تو سفارش کر چکا ہوں. جی آپ نے 10 دفعہ سفارش کی ہے نا، تو 11ویں دفعہ پھر سفارش کر دیجیے، ثواب لینا ہے نا. وہ بندہ قبول ہی نہیں کرتا آپ کی سفارش، آپ کر دیجیے، نہ قبول ہو، دل میں بوجھ ہی نہ رکھے. بڑا مشکل معاملہ ہے. بندہ ایک دفعہ سفارش کرے نہ قبول ہو، دوسری دفعہ لوگ سفارش ہی نہیں کرتے. میری بات تو مانتے ہی نہیں، میری بات کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہوتی. نہیں، اہمیت ہے آپ کی بات کی. اگر آپ نے نیک کام کی سفارش کی آپ کو ثواب ملے گا. ثواب کے لیے کرنا ہے، دنیا کی لالچ کے لیے نہیں. اور پھر سفارش کرنے کے بعد اگلے بندے کا کام ہو جائے، اور پھر وہ اگلا بندہ آپ کے لیے آموں کی پیٹی لے کر آئے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، پھر وہ کام ہونے کے بعد آپ کے لیے سوٹ لے کر آئے. نوکری مل گئی، اس کو ملازمت مل گئی، عہدہ مل گیا، کام ہو گیا، اور حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشفع لأحد فیہدی لہ ہدیۃ فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ کسی کی سفارش کرے پھر اس کو ہدیہ دیا جائے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر آیا ہے. میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں لگا، حدیث سنائی. کھلی رشوت، سفارش کی، کام ہو گیا، اب یہ ڈبے آ رہے ہیں، مٹھائی کے سوٹ آ رہے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آیا. معلوم ہوا اگر سفارش کی جائے پھر اس کے بعد ہدیے تحفے آئیں تو ایسی صورت میں اسے قبول کرنا یہ سود ہے، یہ حرام مال ہے. اسی وجہ سے انسان جب کسی سیٹ پر، کسی عہدے پر بیٹھا ہو اور اس کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ یہ تحفہ مجھے تعلق کی بنا پر آیا ہے یا سیٹ کی وجہ سے آیا. اگر تعلق ہے، آپ کا دوستی ہے، آیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر سیٹ کی وجہ سے آیا ہے تو ایسی صورت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی ہوا. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے بھیجا، زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے بھیجا. وہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال اس قبیلے دور ہوگا قبیلہ، وہاں سے جناب وہ لا کر صدقات اور زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. اور
جب وہ سارا مال رکھا تو ایک تھیلی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی صحابی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, یہ الگ کیا رکھا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں گیا تھا زکوٰۃ اور صدقات لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا, اور یہ تھیلی آپ کے لیے تحفہ ہے, ہدیہ. بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملے فرمائے, سخت جملے فرمائے. صرف میں وہ حدیث سناؤں گا تاکہ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہ کہہ سکوں, صرف حدیث کی عبارت اور ترجمہ بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہیں صحابی کے سامنے خطبہ دے دی. اس کے الفاظ یہ تھے اس خطبے کے, فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيُنظَرُ أَيُّهْدَى لَهُ أَوْلَىٰ. فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ, یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر جا کر کیوں نہیں بیٹھ گیا, پھر دیکھتے کہ اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا. یہ تو اس کو اس سیٹ کی وجہ سے ہدیہ ملا کہ میں نے اس کو عامل بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر وہاں سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر آؤ. اب یہ زکوٰۃ اور صدقات لینے گیا, اس نے اس کو ایک تھیلی دی, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کے لیے گیا تھا, جس کام کے لیے گیا تھا اس کام کے ساتھ اگر تحفہ مل رہا ہے تو رشوت ہے. رشوت کی تعریف یہی ہے کہ کوئی کام انسان کے ذمے لگایا جائے اور اس کی باقاعدہ ادائیگی ہو, اور پھر اس کا معاوضہ, اس کی تنخواہ اس کام کی مل رہی ہو, پھر اسی کام کے لیے دوسرے بندے سے پیسے لینا, یہی رشوت ہے, یہی رشوت ہے. ہاں آپ کی ایک فیلڈ ہے, آپ کا ایک کام ہے, اس کی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی, پھر آپ کے دوست ہیں آپ سے کام کرواتے ہیں, فارغ وقت کے اندر کرواتے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ سے وہ متعلق ہو یا نہ ہو, لیکن آپ اجرت اس کام کی نہیں دی جاتی, آپ اس کی خدمت کرتے ہیں, جائز. لیکن وہی سیٹ ہے, وہی عہدہ ہے, وہی آفس ہے, وہی کام ہو رہا ہے, اور ذمہ داری میں بھی شامل ہے, پھر اس کو کام بھی کرنا ہے, دوسروں سے پیسے بھی لینے ہیں, کھلی رشوت ہے, یہ حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اس کا ترجمہ میں عرض کر دوں, الراشی رشوت دینے والا, والمرتشی رشوت لینے والا, کلاہما فی النار, یہ دونوں جہنمی. یہاں ہمارے ہاں ایک غلط لفظ بولتے ہیں معاشرے میں, وہ فلاں افسر بڑا راشی ہے, یوں بولتے ہیں. حالانکہ راشی کا مطلب یہ غلط جملہ ہے. راشی کا معنی ہوتا ہے رشوت دینے والا, عربی میں رشوت دینے والا. مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والا, اور ہمارے معاشرے میں رشوت دینے والا بڑا صوفی ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. کیسے؟ محفل لگی ہوئی ہے, ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے, دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہ دیکھے نا جی میں نے وہ کام کروانا تھا, میں نے 1,00,000 روپیہ دیا, اور وہ دیکھو چھوٹا سا کام تھا, 10,000 روپے مجھے رشوت دینی پڑی, 1 میٹر لگوانا تھا, ایک وہ کنیکشن لگوانا تھا, دیکھو مجھے اتنے پیسے دینے پڑے. یعنی بتاتے کھل کر, محفلوں میں بتاتے ہیں میں نے رشوت دی, لیکن محفلوں میں کوئی کھل کر نہیں کہتا میں نے وہ چھوٹا سا کام کیا تھا, اس کا میں نے 1,00,000 روپے لے لیے, 10,000 روپے لے لیا, میں تو ہر کام کا 1,00,000 روپے 1.5 روپے لیتا ہوں, یہ کوئی نہیں کہتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے کو بھی جہنمی کہا ہے. معلوم ہوا رشوت دینے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے, رشوت لینے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے کام کی معاشرے میں سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے کام کی سفارش سے اللہ بچا لے. اور یہ جو آج عہدوں اور سیٹوں پر جو انسان کو تحفے اور تحائف ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس عہدے کی وجہ سے جو انسان کو تحائف ملتے ہیں اس کو اس میں محتاط رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے, اور رشوت اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم فرما دے. اس لیے کہ جو غیر مسلم ملک ہیں, آج بھی آپ جب نیٹ کے اوپر دیکھیں کہ چند ممالک جن میں زیرو کرپشن, نام لینے میں کوئی حرج نہیں, ان میں ایک ڈنمارک بھی ہے, ڈنمارک زیرو کرپشن. وہاں جانا ہوا, اس معاشرے کے اندر گھس کر جا کر سوالات کیے, آخر مصیبت کیا ہے, کیا ہوا, کیسے خاتمہ ہوا. وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگے, میں نے کہا یہاں کوئی رشوت دیتا نہیں, کوئی لیتا ہی نہیں. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا, یہاں رشوت دینے والا ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ یہ آفر کر کے دیکھ لیں, پہلے ایک دفعہ آفر کریں رشوت دینے کی, پہلے اس کو جیل میں ڈالیں گے, صرف آفر کرنے پر اس کو پہلے جیل میں ڈالیں گے. پھر مجھے فوراً یاد آیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جملوں میں ترتیب کے اندر، جملوں میں الفاظ کی ترتیب میں بھی بڑی حکمت ہوتی تھی. دیکھیے ان غیر مسلموں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، الراشی والمرتشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رشوت دینے والے کا ذکر کیا، پھر رشوت لینے والے کا ذکر کیا. انہوں نے پہلے کوئی ختم کر دیا، دوسرا وجود میں نہیں رہا. لہذا رشوت دینے والا پورا گناہ میں شامل ہے. اسی اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں سے رشوت کی لعنت کو ختم کرتے. اگر غیر مسلم ختم کر سکتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ بجائے اس کے حکومتوں کو برا کرنا، افسروں کو برا کہنا، محکموں کو برا کہنا، ہر بندہ خود طے کر لے کہ میں نے اس کام کے لیے رشوت نہیں دینی، نقصان ہو رہا ہے برداشت کر لوں گا. اگر یہ ایمانی قوت آ جائے انشاءاللہ العزیز، بہت سے حضرات اپنے محکموں کے اندر سے آج رشوت کو ختم کر چکے ہیں. میرے سامنے ہے وہ محکمہ پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر رشوت کا انہوں نے خاتمہ کرنے کے لیے پورا زور لگایا ہے. کسی حکومت کا نام نہیں لینا، کچھ نہیں، ڈپارٹمنٹ کا نام. پاسپورٹ انسان طریقے سے چلے، انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے رشوت کو ختم کر دیا. انسان اپنے آپ کو پورا کرے، کاغذات پورے کرے. شناختی کارڈ کے آفس میں آپ جائیے، میں بھی جاتا ہوں، سارے سسٹم کو دیکھتا ہوں اچھی طرح. وہاں سفارش اور رشوت کا خاتمہ کیا. اگر انسان خود اپنے طور پر سچا ہے، صحیح ہے. لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس لینا، میں اس ڈپارٹمنٹ کے ایک جز تک اندر گیا. اگر بندہ سچا ہے، طریقے سے چل رہا ہے، تھرو پراپر چینل چل رہا ہے، رشوت کا خاتمہ کیا ہوا ہے. اس وقت ڈومیسائل کا محکمہ، یہ میں مایوسی سے نکالنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے مایوسی سے نکلیے. میرے اس سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر مولانا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کہاں رہتے، کس دنیا میں رہتے؟ جی نہیں، ابھی بھی اللہ نے حالات بنائے ہوئے، اسی کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. وآخر دعوانا